الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الرحمن نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا، رحمت والا۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ الرحمن کے اندر زیادہ وسعت ہے، زیادہ مبالغہ ہے۔ الرحیم کے اندر الرحمن کی نسبت کم مبالغہ ہے۔ معنی ایک ہی ہے دونوں کا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ کل ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری بات یہ پڑھی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اس کے 99 ناموں میں سے سب سے بلند، غالب اور چوٹی کے نام ہیں۔ چوٹی کا نام کیوں ہے، سب سے بلند اور غالب نام کیوں ہے، اس کے لیے تیسری بات عرض کی تھی کہ آپ سورہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات دیکھیں تو اس سورت کی ابتدا ہی الرحمن سے ہوتی ہے، اور ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک اللہ رب العزت کی صفت ہے الرحمن۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ بے کنار ہے۔ اس کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ بحر بے کران ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کی رحمت کے اندر محبت بھی ہے، اس کی رحمت کے اندر بندے سے انس بھی ہے، اس کی رحمت کے اندر بندے سے مودت الفت بھی ہے، اس کی رحمت کے اندر بخشش بھی ہے، اور اس کی رحمت کے اندر مغفرت بھی ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ پہ یہ بات واضح ہوگی کہ اس کی رحمت کے اندر اپنے بندے سے محبت کا جو عنصر ہے وہ کس قدر غالب ہے۔ اس کی رحمت کے اندر اس کی محبت کا جو عنصر ہے، بندے کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ کس قدر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ جنگی قیدی تھے، غزوے کے بعد کچھ قیدی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی ججمنٹ فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ جو متلاشی نگاہوں کے ساتھ کبھی ادھر کو بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر کو بھاگ رہی ہے، اور اس کی چھاتی جو ہے وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ کسی دودھ پینے والے کو تلاش کر رہی ہے، اور جنگوں کے اندر جہاں رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس کے اندر تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں جی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت نے ایک بیڑ سے زمین سے بچے کو اٹھایا، اس بچے کو اٹھا کے، چھوٹا سا بچہ تھا، اسے چوما اور اپنی چھاتی سے لگا کے اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس عورت کے پاس اس بات کا اختیار ہو کہ چاہے تو یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے، چاہے تو یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر نہ پھینکے، اسے اختیار ہو، تو یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینکنے کا فیصلہ کرے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ عورت کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ کے اندر پھینکے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے اس ماں جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو اس کی یہ محبت اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس کی اس صفت کی وجہ سے ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ زمین پہ بھیجا، 99 حصے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہم محبت کرتے ہیں وہ اس ایک حصے کی وجہ سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، درندہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ اس ایک محبت کے حصے کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے زمین پہ نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ایک غالب عنصر اس کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے دور رہے، اس کا بندہ اس کی محبت سے دور رہے، اس کا بندہ اس کی جنت سے دور رہے۔ یہ 1,24,000 نبی آئے، ان پہ آسمانی صحیفے آئے، آسمانی کتابیں آئیں، کس لیے تھی؟ یہ اس کی رحمت کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے دور ہو، کہ اس کا بندہ اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا، آسمان سے کتابیں نازل فرماتا رہا، معجزات دکھاتا رہا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کے اندر اس کی محبت کا جو عنصر ہے وہ سب سے غالب ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ اللہ بخشنے والا، الودود، محبت فرمانے والا ہے۔ یہ کس صورت کے اندر ہے؟ پڑھا ہے ہم نے سورہ بروج کے اندر، کل عشاء کی نماز کی دوسری رکعت کے اندر یہ آیتیں پڑھی گئی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا اور اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے۔ تو پہلی بات جو ہم نے سمجھی کہ اس کی رحمت کا ایک غالب حصہ اس کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے، اور وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ ناکام رہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ نامراد رہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ عصیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں گناہوں کو کہتے ہیں، عصیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، تیری رحمت نے بھی دل ازارہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی لاکھ جہنم کی تدبیر، ہم نے تو کی لاکھ جہنم کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔
اس نے اس جہنم سے بچانے کے لیے جس آخری نبی کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا، اس کا خاصہ بھی یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اس کی رحمت کے انداز ہے نا کہ اس نے ایک رحمت للعالمین نبی کو ہماری اصلاح کے لیے منتخب فرمایا اور ہماری نجات کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور آپ سورہ مریم پڑھیں، اس کا آخری رکوع ہے۔ سورہ مریم کس بارے میں ہے؟ مریم، ہاں جی، 16ویں پارے میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، ان قریب میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دوں گا۔ ایک تو اللہ کی ذات خود محبت فرماتی ہے، ایک صاحب ایمان کے لیے، ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے والے کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اس کی رحمت کا غالب عنصر ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے، حضرت جی یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے۔ آپ اس کو بعد کے اندر بھی سوچیں، تصور کریں کہ محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل، وہ میرا فلاں بندہ ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل بھی اقرار کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ محبت کا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبریل، یہ آسمان کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے اندر اعلان کرو جا کے کہ وہ میرا بندہ، تمہارا رب اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ زمین پہ جاؤ اور زمین کے اندر جو میرے بندے ہیں ان بندوں کے دلوں کے اندر میرے اس بندے کی محبت کو پیدا کر دو، القاء کر دو، ڈال دو۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی اعلان کرو کہ وہ بھی میرے اس بندے سے محبت فرمائے۔ تو اس کی رحمت کے اندر اس کی محبت کا عنصر غالب عنصر ہے، اس جیسی محبت کون کر سکتا ہے؟ حضرت جی آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، زندگی سے محبت، جاگیر سے محبت، ورثے سے محبت، عورت سے محبت، دوست سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اس محبت کے اندر اور اس محبت کے اندر کیا فرق ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کو وہ مقام نہیں دیتے جس مقام کا حقدار اللہ ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور تیرے کریم رب سے اس نے تجھے دور کیا ہے۔ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کرم کرنے والا، محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اللہ رب العزت، یہ سورہ انفطار ہے۔ انفطار کس بارے میں ہے؟ یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ ذرا آپ کی توجہ بنی رہے۔ 30ویں پارے میں ہے۔
اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو مخاطب کر کے، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، غرہ کا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا اور تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا۔ جی مال کی، اولاد کی، دنیا کی، جگیر کی، ورثے کی محبت کیا اس قابل ہے کہ ہم اس محبت میں اس کی محبت کو ٹھکرا دیں، اس محبت میں ہم اس کی محبت سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ وحی کی ان کی ماں کی طرف کہ جب اس کے وہ جو حواری ہیں وہ قتل کے ارادے سے آئیں تو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے اندر بہا دینا۔ سورہ مریم پڑھیں آپ، سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں، اس کا دوسرا رکوع پڑھیں، اس کے اندر یہ ساری تفصیل ہے۔ تو جب یہ جو صندوقچہ تھا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ قصص کے اندر بھی ہے یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو دریا کے کنارے چلتی تھی کہ وہ دیکھے کہ اس صندوق کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کہاں جا کے یہ قرار پکڑتا ہے۔ تو بالآخر اللہ رب العزت کی شان کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوقچہ فرعون کے محل میں پہنچا اور فرعون نے اس بچے کو دیکھا، پتہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، القیت علیک محبۃ منی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر محبت کو القاء کر دیا۔ اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، لمحہ بھر کے لیے اسے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر محبت کا اثر اتنا پھیلا دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ نہیں کر سکا۔ کہ بعض لوگ جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، من پسند شادیوں کے جنہوں نے وہ اعلانات کیے ہوتے ہیں، اشتہارات دیے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ ایک یہ آیت بھی لکھتے ہیں، القیت علیک محبۃ منی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ ارے جی کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، کہیں کسی سے کوئی کام پڑ جاتا ہے اور بظاہر جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا بد اخلاق بندہ ہے، اس کا رویہ بڑا بد اخلاق ہے، یہ بڑا نامناسب رویہ ہے اس کا، اور بندہ اس کے شر سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کرم کر دیتی ہے، آپ جاتے ہیں اور آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو خدشات تھے وہ شر کے، نقصان کے، آپ ان سے بچے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہی کسی کے دل کے اندر محبت پیدا فرماتی ہے، اللہ کی ذات ہی کسی کے لیے کسی کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، تو یہ بیس کرتی ہے ایمان کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک غالب عنصر کیا ہے؟ محبت۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا غالب عنصر کیا ہے؟ محبت۔ وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ ارے جی پھر اس کی محبت کے لیے ہم اس کی محبت کو دنیا کی، جگیر کی، اولاد کی، مال کی محبت کے لیے ٹھکرا دیں تو اس سے نقصان کا کوئی سودا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو مال اور اولاد کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے
اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یاد رکھو جس نے یہ سودا کیا اس نے اپنے لیے نقصان کا سودا کیا، اس نے اپنے لیے گھاٹے کا، خسارے کا سودا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی محبت کے اندر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو پھر راضی بھی کرتا ہے نا جی، وہ اس کے ساتھ راضی رہنا چاہتا ہے، اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عنصر ہے کہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ میری نماز کا مقصد، میرے روزے کا مقصد، میری نیکی کا مقصد، میری بندگی کا مقصد اس کی رضا اور اس کی محبت ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے سبق میں ہم اس کی رحمت کا ایک عنصر بخشش ہے، مغفرت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی رحمت کا یہ جو بخشش کا عنصر ہے، مغفرت کا عنصر ہے، وہ کس قدر غالب ہے اور کس قدر اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔